نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ زلزلہ آ جائے، سورج کو گرہن لگ جائے، کوئی بہت بڑا طوفان رونما ہو جائے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فد اللہ سے دعائیں مانگو۔ اگر کبھی گرہن لگے، اگر کبھی سیلاب آئے، اگر کبھی زلزلہ آئے، اگر کبھی طوفان آئے، فد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ سے دعائیں مانگو اور اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا اعتراف کرو کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا۔ غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور پھر فرمایا تکبیریں کرو، اللہ کی تکبیریں بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بکثرت کرو کہ اے اللہ تو پوری کائنات میں سے سب سے بڑا، پوری کائنات سے سب سے بڑا خالق اور مالک تو ہے، سب سے بڑا تو ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اعتراف کرو کہ اے اللہ ہم تیرے مقابلے میں کچھ نہیں، دنیا کی کوئی طاقت تیرے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اپنے آپ کی کمزوری اور ضعف کا، اللہ کے کبر، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرو، اور ساتھ فرمایا وصلو، نماز پڑھو، وتصدقوا، اور صدقہ کرو۔ اور اسی حدیث کی بعض روایت میں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اس قسم کے واقعات رونما کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ چاند کو گرہن لگا کر، سورج کو گرہن لگا کر وہ اپنی مرضی سے نہیں گہناتے، وہ کسی کی خوشی یا غم میں نہیں گہناتے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ یہ حالات رونما کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنے بڑے اجرام فلکی کی جب اپنی طرف سے ڈور کھینچی تو ان کے نور کو ختم کر دیا۔ وہ سورج، وہ جہاں تاب، وہ چاند، وہ مہتاب جو ساری دنیا کو منور کیے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جب چاہتا ہے ڈور کھینچ لیتا ہے، نہ چاند میں چاندنی، نہ سورج میں روشنی۔ جب وہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے تو تم کیا؟ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان چیزوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا۔ اگر ایسا موقع آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ 3-4 کام۔ پہلا کام یہ کہ دعائیں مانگو، توبہ استغفار کرو۔ دوسرا یہ کہ نماز پڑھو، اللہ کی تکبیریں بیان کرو، اور ساتھ ہی اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے صدقہ کرو۔ اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے تو اس کو خرچ کرو، اور صدقہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر۔ اور ساتھ ہی گرہن کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخسوف یہ نمازیں پڑھی، چاند کے لیے صلاۃ الخسوف، سورج کے لیے صلاۃ الکسوف، یا دونوں میں سے گرہن کی نماز۔ اور وہ گرہن کی نماز کس طرح ہے؟ ایک رکعت شروع کی اور قرات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت شروع کی تقریباً سورہ بقرہ کے مطابق، یعنی تقریباً 2.5 سپارے مسلسل پڑھے، اور اس کے بعد رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور پھر قرات شروع کر دی، تلاوت شروع کر دی، اور پہلی تلاوت سے تقریباً آدھا، 1.25 سپارہ یا 1 سپارہ کے برابر پھر تلاوت فرمائی، پھر رکوع کیا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد سجدہ۔ 2 رکوع اور 2 سجدے ایک رکعت میں، 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ 6 رکوع اور 4 سجدے، اور ایک روایت میں ہے 8 رکوع اور 4 سجدے۔ رکوع کرتے اٹھ کر پھر تلاوت شروع کرتے، رکوع کرتے پھر تلاوت شروع کر دیتے۔ اور اسی طرح کی نماز سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا، اور زلزلہ آیا بڑے زوردار طریقہ سے،
تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اب یہ موقع ہے، ہکذا صلاۃ الآیات، لوگوں کو نماز پڑھائی، ایک رکعت میں 3 رکوع کیے اور 2 سجدے، 2 رکعتیں 6 رکوع اور 4 سجدے، اس طرح نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے کہا ہکذا صلاۃ الآیات، اگر کبھی اس طرح کا واقعہ رونما ہو جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تو کیا کرو؟ اس طرح کی نماز پڑھو، لمبی تلاوت ہو، ایک رکوع کرو پھر تلاوت شروع کر دو، پھر رکوع کرو پھر تلاوت شروع کر دو، بار بار رکوع، بار بار تلاوت، اور 2 رکعتیں کم از کم اتنی طویل پڑھو کہ اللہ رب العزت کو، اپنے رب کو منانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے۔